پا رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کسی کو پتا چلے کہ ان کے پلیٹلیٹس کی اس وقت کیا صورتحال ہے. ویسے ہی وہ اس معاملے کو بھی چھپا رہے تھے اور اس کو خفیہ رکھ رہے تھے. نواز شریف کا بیٹا حسن نواز، اس کے بارے میں یہ خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ وہ برطانیہ کے اندر دیوالیہ ہو گیا اور اب وہاں پہ وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، بینکوں سے پیسہ نہیں لے سکتا اور وہاں پہ وہ کوئی نئی کمپنی کھڑی نہیں کر سکتا. یہ پرابلم کیوں ہوا، ذرا تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. جو تفصیلات میں نے حاصل کی ہیں ان کے مطابق ایک تو برطانیہ میں ایک گزٹ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ نوٹیفائی کرتے رہتے ہیں، چیزیں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کمپنیز کی کیا صورتحال ہے. پہلے برطانیہ میں ایک قانون ہوتا تھا کہ اگر کوئی کمپنی دیوالیہ ہو رہی ہے تو صرف وہ کمپنی دیوالیہ ہوتی تھی اور اسی کا مقدمہ ہوتا تھا، اسی کا نام آتا تھا. لیکن اب یہ برطانیہ میں ایک نئی پریکٹس ہے کہ اب جو کمپنی ہے اس کے ساتھ اس کے مالکان کو یا اس کے جو ڈائریکٹرز ہیں یا جو مین لوگ ہیں جو وہ کمپنی بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے. تو یہاں کچھ ڈاکومنٹس آئے اور برطانیہ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا اور یہ بتایا گیا. اور یہ خبر کسی صحافی نے نہیں نکالی، میں آپ کو یہ کنفرم کر دوں. ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ برطانیہ میں جتنے صحافی ہیں ان سب کو شرم آنی چاہیے، جو ایون فیلڈ کے باہر میاں نواز شریف صاحب کی چاکری کرتے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا اوورسیز پاکستانی جو عام شہری ہیں وہ بھی جب احتجاج کرنے کے لیے آئیں تو ان کے چہروں کے اوپر کیمرے فٹ کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر دن رات تنقید کرتے ہیں، ان کے اوپر دن رات اٹیک کرتے ہیں. میں ان صحافیوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے نواز شریف سے کبھی کوئی سخت سوال نہیں کیا. میں ان صحافیوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے نواز شریف سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ جعلی فارم 47 پہ آپ نے حکومت کیوں بنائی. کسی نے نہیں پوچھا کہ یاسمین راشد ایک کینسر زدہ پیشنٹ کو جیل میں آپ نے رکھا ہوا ہے، 70,000 کی لیڈ سے آپ ہار گئے تھے، آپ نے یہ سیٹ کیوں لی. کسی نے نہیں پوچھا کہ پاکستان میں ظلم، جبر اور فسطائیت کیوں ہو رہی ہے. یہ سارے صحافی وہاں جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف کی نوکری کرتے ہیں. ان میں سے کسی نے بھی اس خبر کو بریک نہیں کیا. یہ خبر ایک اوورسیز پاکستانی نے نکالی اور اس کا جو کریڈٹ ہے میں ویسے پوچھ لوں گا، اگر وہ کہیں گے کہ میرا نام لے لو تو میں ان کا نام لے لوں گا، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو شکریہ کس کا ادا کرنا چاہیے اس خبر کے لیے، تو وہ عابد شیر علی کا شکریہ ادا کرے جس کی وجہ سے معاملہ یہاں تک پہنچا. بہرحال یہ خبر آ گئی اور یہ ایک عام پاکستانی نے خبر نکالی ہے اور خبر نکالنے کے بعد اس نے پھر اس کو جہاں جہاں دینا تھا وہاں پہ دیا اور اب معاملہ آپ کے سامنے ہے. معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف کا بیٹا جی وہاں پہ کاروبار کرتا تھا اور اس کے کاروبار کے اوپر جو ایڈریس لکھا ہوا ہے، نواز شریف کے اپنے بیٹے کا جو ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ بھی ہائیڈ پارک ایون فیلڈ کا لکھا ہوا ہے، نواز شریف کے گھر کا. اچھا، پاکستانی میڈیا نے بھی جو خبر چلائی ہے نا اس میں نواز شریف کے غلط بیٹے کا نام لیا ہے. حسین نواز کہہ رہے تھے، ایکچولی یہ حسن نواز ہے، نواز شریف کا دوسرا بیٹا ہے. اچھا، اب معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے ٹیکس چوری شروع کر دی. نواز شریف کے بیٹے نے برطانیہ میں ٹیکس چوری کی ہے، ٹیکس جمع نہیں کروا رہا تھا. جب یہ ٹیکس جمع نہیں کروا رہا تھا تو برطانیہ کے اندر ایک محکمہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے HMRC، تو یہ جو ہے یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. اب انہوں نے جناب ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے، ان کو ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا تھا اور پھر یہ معاملہ چلا گیا عدالت میں. جب یہ عدالت میں معاملہ گیا تو وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے نے یہ موقف اپنایا کہ جی میرے کو تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو غریبوں کا بال ہوں. اب ایک طرف مریم نواز کہتی ہے جی ہم اربوں پتی ہیں، 60 کی دہائی میں ہم اربوں پتی تھے، 70 کی دہائی میں ہم اربوں پتی تھے، اب تو ہم خربوں پتی ہیں، ہمارے پاس تو پیسہ ہی بہت ہے. ادھر جو ہے وہ مریم نواز کا بھائی کہتا ہے جی میرے تو پلے ہی ککھ نہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں لہذا مجھے دیوالیہ کر دیا جائے. وہ پھر کیس چلتا رہا، اس کی پوری تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، ساری ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے سسٹم میں، اور اس میں لکھا ہوا ہے جناب کہ یہ جو ہے یہ سسٹم یہ بتا رہا ہے کہ اس تاریخ کو عدالت میں کیس ہوا، 2023 میں شروع ہوا تھا، اس کا 2024 میں فیصلہ آ گیا تھا، لیکن تب سے لے کر اب تک شریف خاندان نے اس معاملے کو دبا کر رکھا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا. بہرحال ٹیکس چوری سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، ٹیکس نہ دینے سے، اور پھر دیوالیہ پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے. تو نواز شریف کے بیٹے کو بینک کرپٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اب چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ اس شخص کا بیٹا ہے جس نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو دیوالیہ ہونے سے نہیں بچا سکا. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف جو اپنے بیٹے کو دیوالیہ ہونے سے نہیں بچا پایا وہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچائے گا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تینوں صوبوں نے سرپلس دکھایا، صرف نواز شریف کی بیٹی کا جو صوبہ ہے جہاں پہ اس کو وزیر اعلیٰ جعلی فارم 47 کے اوپر بنایا گیا ہے وہ صوبہ جو ہے خسارے میں گیا صرف اور صرف، باقی کوئی بھی نہیں گیا. اور اس کے خسارے کے حوالے سے نا باقاعدہ خبر چھپی ہوئی ہے ڈان کے اندر.
ڈان کی خبر اگر آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے۔ پنجاب حکومت کے 2 اقدامات پر آئی ایم ایف ناراض ہے۔ ڈان کی خبر کے مطابق پنجاب حکومت نے یو اے ای کے فنڈ میں $700 ملین یعنی 200 ارب روپے کی سرمایہ کاری کر دی، جس پر آئی ایم ایف نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ 200 ارب لگا دیا یو اے ای میں، اور بتایا بھی نہیں کسی کو کہاں لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں، اپروول ہے کوئی اس کی، کوئی سامنے لے کر آئے کہ جناب کیبنٹ سے اپروول لی تھی۔ یہ بہت بڑا سکینڈل بن جائے گا اگر انہوں نے اپروول نہیں لی اور اگر یہ غلط طریقے سے کیا ہے تو۔ بہرحال آئی ایم ایف نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پنجاب کے ابتدائی 160 ارب کے خسارے کو چھپانے کے لیے بعد میں جو ہے وہ پینشن فنڈ سے 200 ارب روپے نکال کر 40 ارب کے سرپلس میں بدل دیا۔ یہ بھی آئی ایم ایف نے اس پہ بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ 2 چیزیں جناب ڈان اخبار کے اندر چھپی ہیں، اور اب اس معاملے پہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا کہ بیٹا ادھر دیوالیہ ہو گیا ہے، بیٹی جو ہے وہ یہاں پہ جس صوبے کے اندر اس کو لگایا گیا وہ صوبہ دیوالیہ کر رہی ہے، اور باپ کہتا ہے جی ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے۔ بھئی اپنے بیٹے کو تو دیوالیہ ہونے سے پہلے آپ بچا دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ کدھر گیا جو ان کے پاس اربوں خربوں روپیہ تھا؟ وہ جائیدادیں کہاں گئی؟ وہ پیسہ کہاں گیا؟ وہ سارے کاروبار کہاں گئے؟ یہ تو کبھی کاروبار میں گھاٹا کھاتے ہی نہیں ہے، یہ کیسے دیوالیہ ہو گئے؟ اس کا بڑا امپیکٹ ہے۔ وہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مذاق بنے گا کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، وہ جس شہر میں رہتا ہے وہاں پہ اس کا بیٹا جو ہے وہ دیوالیہ ہو گیا، اور یہ دیوالیہ جو ہے یہ پاکستان کا مذاق ہوگا، یہ ان کا اخلاقی دیوالیہ پن ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جب دیوالیہ ہو رہا ہو، یا اس نے بینکوں کا قرضہ دینا ہو، یا اس نے ٹیکس ادا کرنا ہو، ایک تو ٹیکس چوری ایسا لگتا ہے ان کو بڑا شوق ہے اور ان کو پرانا شوق ہے۔ اب یہ پاکستان میں لوگوں سے ٹیکس کیسے اکٹھا کریں گے؟ ان کا اپنا بچہ وہاں پہ ٹیکس نہیں دے رہا، یعنی آپ برطانیہ میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں، جو آپ کا ملک ہے، وہاں پہ آپ ٹیکس نہیں دے رہے، جہاں پہ آپ کے بچے شہری ہیں وہاں پہ آپ ٹیکس نہیں دے رہے، تو یہاں آپ پاکستانیوں کو کہتے ہیں جناب ٹیکس جمع کراؤ، خود آپ ٹیکس چوری کرتے ہیں، یہاں آپ کہتے ہیں جناب ٹیکس جمع کراؤ۔ اب ان کا جو ہے نا کوئی فراڈ ہے اس کے پیچھے، ایسا لگتا ہے کہ یہ پیسہ اس ملک سے بھی انہوں نے کہیں اور شفٹ کر دیا، اور اب برطانیہ میں اپنے آپ کو بینک کرپٹ ظاہر کر کے یہاں پہ کوئی کاروبار آئندہ کرنے کا یہ ارادہ نہیں رکھتے۔ نواز شریف صاحب کو تو چاہیے تھا کہ اپنی پراپرٹی بیچ کے یا اپنے جو اربوں خربوں کے اثاثے ہیں ان میں سے پیسے نکال کے وہ اپنے بیٹے کو دیتے کہ جاؤ بیٹا اچھے بچوں کی طرح ٹیکس جمع کرواؤ، تمہیں تو اچھا شہری بننا ہے، تمہیں تو اچھا انسان بننا ہے، ہماری اخلاقیات تو بلند ہونی چاہیے، ہمیں تو ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر ہونا چاہیے۔ لیکن نواز شریف نے اپنے بیٹے کو پیسے نہیں دیے ٹیکس جمع کروانے کے، الٹا اس کی کمپنی جو ہے وہ بینکرپٹ کروا دی ہے، بلکہ وہ خود بھی بینکرپٹ ہو گیا ہے۔ کوئی گیا گزرا بندہ بھی ہو نا تو وہ کسی نے بینک کے پیسے دینے ہو تو وہ اپنے رشتہ دار مل کے مدد کر دیتے ہیں، لیکن یہاں کسی نے نہیں کیا، تو جناب پیسہ دے کے دیوالیہ ہونے سے بھی نہیں بچایا، اور بالکل ویسے ہی چھپایا جیسے پلیٹلیس کی طرح چھپاتے ہیں۔ اور برطانیہ کے صحافیوں کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ان کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے، انہوں نے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ جب یہ خبر آ گئی سوشل میڈیا پہ تو پھر مجبوراً بیچاروں نے سب نے اس خبر کو چلایا، اور وہ بھی اب ایسا ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو ڈاؤن کیا جائے، لیکن اب یہ ڈاؤن ہوگا نہیں۔ نواز شریف کا بیٹا دیوالیہ ہو چکا ہے اور اس کے پولیٹیکل اثرات آئیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے نہیں بچا سکتے اگر یہ خود اپنا کاروبار دیوالیہ کروا چکے ہیں برطانیہ جیسے ملک میں جہاں لوگ منافع کما رہے ہیں۔ ایک تو ناظرین آپ یہ لے لیں، دوسرا دیکھیں ایک معاملہ اور اٹھا ہوا ہے اور لوگ اس پہ بہت غصے میں، سوشل میڈیا کے اوپر صرف پاکستان میں نہیں دنیا کی اور جگہوں پہ بھی ایک کمپین چل رہی ہے کہ سعودی عرب کے اندر ایک کانسرٹ ہوا ہے، اور وہ جو ایک میوزیکل ٹائپ کا پروگرام ہے، کوئی فیشن شو ٹائپ کا ہے، اس کے جو مناظر سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں وہ سعودی عرب کو سوٹ نہیں کرتے، یعنی اس کے اندر جس طرح کے لباس میں عالمی سطح کی اداکارائیں اور ماڈلز جس طرح وہاں گھوم رہی ہیں اور جس طرح کا وہ سب دکھائی دے رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یورپ سے بھی آگے نکل گیا کام سعودی عرب میں۔ یہ پروگرام وہاں پہ کروایا گیا، لیکن اس کے اوپر پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل یا پاکستان کے جو سرکاری ملا ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، بلکہ وہاں پہ ایک لوگوں کا اعتراض یہ بھی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیج کے اوپر ایک بیک گراؤنڈ بنائی گئی تھی وہ ایک الیکٹرک ڈیوائس کے ذریعے سے کوئی بنائی ہے انہوں نے، وہ چند لمحوں کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے خانہ کعبہ کا ماڈل ہے، نعوذ باللہ۔ اب اس میں جو ہے وہ طاہر اشرفی صاحب نے آ کر سٹیٹمنٹ دیا کہ نہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب نے اس کی انکوائری شروع کر دی یا سعودی عرب نے اس کے اوپر کوئی وضاحت جاری کر دی تو پھر طاہر اشرفی صاحب کہاں پہ جائیں گے؟ اب میرا طاہر اشرفی صاحب سے سوال یہ ہے
کہ آپ یہاں پاکستان میں اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ فحاشی نہیں ہونی چاہیے, وی پی این بند کر دو, لوگ فحش ویب سائٹس دیکھتے ہیں. وہاں سعودی عرب کے اندر جو مقدس ترین مقامات ہیں, وہاں کی جو حکومت کر رہی ہے, اس کے اوپر آپ نے کوئی موقف نہیں دیا. تو طاہر اشرفی صاحب آپ کو اس کے اوپر موقف دینا چاہیے, اور عربی زبان میں دینا چاہیے. جیسے آپ عربی میں اکثر ٹویٹ کرتے ہیں, آپ کو عربی میں ٹویٹ کر کے اس کے اوپر آپ کو جواب دینا چاہیے. کل سارے علماء کچھ اور کہہ رہے تھے, آج طاہر اشرفی صاحب کا اپنا ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کیسے کبھی یہ کہتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں. اوپر سے پی ایم ایل این نے بھی اپنے مولویوں کو جو ہے وہ ڈسون کر دیا ہے, یعنی اسلامی نظریاتی کونسل سے پہلے فتویٰ دلوا کے اس کے بعد ڈسون کر دیا. یہ فتویٰ کوئی نہیں, یہ غلط ہے. یہ وی پی این رج کے استعمال کریں, جو مرضی کریں, کوئی وی پی این استعمال کرنا غیر شرعی نہیں ہے. یہ بلا وجہ کا انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل نے غلط فتویٰ دے دیا ہے. اب یا تو یہ فتویٰ اسٹیبلشمنٹ نے دلوایا نون لیگ سے پوچھے بغیر, یا نون لیگ نے یہ فتویٰ دلوانے کے بعد اپنے ہی مولویوں کو ڈسون کر دیا کہ جناب ہم اتنی بےزتی نہیں کروا سکتے, تھوڑی بےزتی آپ اپنی کروا لیں. اچھا جناب, اب یہ ایک چیز اور ہے, بریگیڈیئر اسلم گمن صاحب, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بریگیڈیئر اسلم گمن صاحب کا کردار بڑا عجیب سا تھا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی ہم گارنٹی دیتے ہیں, گمن صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں پکڑے گئے, گمن صاحب کبھی کمپرومائز نہیں ہوئے. تو خبر ان کے لیے یہ ہے کہ ابھی ایک صحافی انہوں نے یہ خبر جاری کی ہے, عمیر صاحب ہیں غالباً, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے بریگیڈیئر اسلم گمن صاحب ایک پی آئی اے کی فلائٹ لی ہے انہوں نے 747, اس سے وہ سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں. اب اس وقت تو اسلم گمن صاحب نے اپنے حلقے میں جا کے کمپین کرنی تھی, بندے اکٹھے کرنے تھے, لوگوں سے بات چیت کرنی تھی, اور بندے لے کر اسلام آباد کی طرف جانا تھا. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف مختلف شہروں میں نکل کے اس وقت کمپین چلا رہی ہے, لاہور میں بڑی زبردست کمپین چل رہی ہے, پنجاب کے کئی شہروں میں بڑی شاندار کمپین چل رہی ہے, خیبر پختونخوا میں کمپین بہت تیز ہو گئی ہے, کراچی کی سڑکوں کے اوپر نوجوان نکل کر پمفلٹ بانٹ رہے ہیں, لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں, عمران خان صاحب کا پیغام گلی گلی محلے پہنچایا جا رہا ہے. میں یہ جو مومنٹم دیکھ رہا ہوں اور جس ٹائپ کا مومنٹم دیکھ رہا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگوں میں 8 فروری کو جذبہ تھا, یہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے لوگ گئے ہیں, اور بڑی تیزی سے عمران خان صاحب کا پیغام گلیوں کوچوں میں محلوں میں چوراہوں میں ہر جگہ پہ پہنچایا جا رہا ہے, اور سب لوگوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے اس فسطائیت سے جان چھڑانے کا, لہذا سارے لوگ نکلیں. اب یہ جو ایک سچویشن ہے, اس سچویشن سے حکومت کیسے نمٹے گی, کیونکہ لوگ اگر بہت بڑے پیمانے پہ نکل آئے اور پورے پاکستان میں نکل آئے تو کوئی بھی حکومت کسی بھی صورت میں کنٹرول نہیں کر پائے گی. نہ کوئی حکومت اتنی طاقتور ہے, نہ کسی حکومت کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کنٹرول کر سکے. بہرحال بریگیڈیئر اسلم گمن صاحب نکل گئے پاکستان سے, ان کو یہاں رک کے ابھی اس وقت یہ کارروائی کا حصہ بننا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے 2-3 دن میں واپس آ جائیں, لیکن یہ 2-3 دن ان کو سپینڈ کرنے چاہیے تھے اپنے حلقے کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ, تاکہ وہ لوگوں کو اکٹھا کریں. خیبر پختونخوا نے جو ابھی تک حکمت عملی بنائی, وہاں سے آنے والے قافلوں نے, کچھ ایریاز اور بھی ہیں جہاں سے وہ انٹر ہوں گے اسلام آباد میں, لیکن موٹر وے میں جو قافلے آئیں گے وہ 3-4 رستوں سے آئیں گے. ایک قافلے کو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اس کو لیڈ کریں گے, ایک قافلہ وہاں سے علی امین کے بھائی جو ہیں وہ اور شیر افضل مروت اور دیگر کچھ اور لیڈر یہ ڈی اے خان والی سائڈ سے آئیں گے, اور کچھ قافلے جو ہیں وہ مالاکنڈ والی سائڈ سے آئیں گے, اور وہ اتریں گے یہاں سے موٹر وے کے اوپر شیر خان انٹرچینج سے, جبکہ کچھ قافلے جو ہیں وہ آئیں گے برہان انٹرچینج پہ جو ہزارہ سے نکلیں گے. تو جہاں پہ رکاوٹ لگائے گی حکومت, وہاں پہ لڑائی شروع ہو جائے گی, اور بہت بڑے پیمانے پہ لوگ اکٹھے ہو کر اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے 24 تاریخ کو, اور یہ چیزیں بہت کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہیں. حکومت جو ہے انہوں نے بھی اب کریک ڈاؤن کچھ شروع کر دیا ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ دوستانہ گرفتاریاں بھی دے رہے ہیں, اس کے کچھ مناظر ہم نے دیکھے, ابھی میں نام لینا نہیں چاہتا, لیکن آنے والے دنوں میں ان تمام لوگوں کے نام آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے. اچھا جی, ایک بات اور کی ہے, اور وہ کی ہے سہیل وڑائی صاحب نے. انہوں نے کہا جی کہ فوج کو جو ہے نا وہ نون لیگ کی ضرورت ان کی ختم ہو گئی ہے, اور کیونکہ آئینی ترمیم انہوں نے کروانی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے وہ قانون کروانا تھا, اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن بھی ہو گئی ہے, تو ان کی دلچسپی اب ختم ہو گئی ہے نون لیگ میں, اور اب انہیں ان سے کوئی کام رہا نہیں. پہلے وہ لاٹھیاں لوٹیاں جو چل رہی تھی, اسٹیبلشمنٹ چلوا رہی تھی, لاٹھیاں مار رہی تھی, اب اس وقت ان کو لاٹھیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو, کیونکہ نون لیگ نے جو کروانا تھا ان سے وہ کام کروا لیا گیا ہے. اور اب فوج کے حق میں مزید بیانیاں نہیں بنا رہی نون لیگ, یعنی اپنی سیاسی قوت کو وہ فوج کے حق میں پنجاب میں استعمال نہیں کر رہی. ہاں صرف یہ ہے کہ جو لوگ وزارتوں میں بیٹھے ہوئے وہ روڑ لولا ڈالتے ہیں, شور مچاتے ہیں, کچھ لوگ بینڈ شینڈ ڈالتے رہتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے, لیکن ایکچولی جو ایک بیانیہ نون لیگ کی جماعت کو بنانا چاہیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بیانیہ بنانے میں ابھی تک مسلم لیگ نون پوری طرح سے ناکام ہے, بلکہ الٹا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں.
نواز شریف صاحب جب بولتے ہیں وہ جنرل باجوہ کو اور فیض امیر کو ٹھوک دیتے ہیں، تو وہ الٹا اس سے جو ہے وہ فوج کو نقصان ہوتا ہے۔ اب جب جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق جو ہے انہوں نے دوبارہ سے فوج کے خلاف کٹا کھول دیا۔ اچھا، خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو اب باتیں کی ہیں نا، یہ باتیں اس سے میں اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اٹھا کر لے گئے تھے جنرل مشرف کے دور میں اور مجھے فلاں فوجی تھا، اس نے مجھے باندھ کے بہت زیادہ مارا۔ تو خواجہ صاحب آپ نے یہ باتیں پہلے کیوں نہیں بتائیں؟ یعنی جن لوگوں کو مار پڑی ہے میں انہیں جانتا ہوں۔ زعیم حسین قادری کو بہت مار پڑی تھی، جاوید ہاشمی صاحب کو بہت مار پڑی تھی۔ آپ کو تو خواجہ صاحب میرے پاس ایسے گواہ ہیں جنہوں نے آپ کو پرویز الہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا، اور وہ بھی نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا، اور آپ کا کاروبار بھی چل رہا تھا، آپ کی ساری چیزیں چل رہی تھی خواجہ سعد رفیق صاحب۔ اب آپ رنگ بازی کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے بڑی مار کھائی ہے۔ میں نے خود آپ کو نیلا گنبد پہ جب نون لیگ احتجاج کر رہی تھی تو پولیس کے آنے سے پہلے آپ کو ٹیلی فون آتا ہے، آپ کا بندہ اشارہ آپ کو کرتا ہے اور آپ نکل جاتے ہیں، اور ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد پولیس کی ریڈ ہو جاتی ہے۔ تو خواجہ صاحب آپ نے تو مل جل کے ہی کیا سارا کام ہمیشہ پرویز مشرف کے دور میں۔ ہاں، جن لوگوں نے مارے کھائیں ان کو نواز شریف نے فون کیا اور کہا کہ آپ کل کو گورنر بنیں گے، آپ کل کو وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ ان کی بیویوں کو ٹیلی فون کر کے نواز شریف نے اور شہباز شریف نے کہا، اور بعد میں ان کو ایم پی ایز بھی نہیں بنوایا۔ مجھے وحید گل صاحب نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ جناب مارے ہم نے کھائی کارکنوں نے، اور عہدے سارے یہ لے جاتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب اب آپ یہ باتیں پتہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کر رہی ہے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکیں کہ جناب ہم نے بھی تو مارے کھائی ہوئی ہیں۔ خواجہ صاحب تسی کوئی نہیں مار کھادی۔ ابھی آپ نے مجھے خود فون کر کے کہا تھا، اور کیا کہا تھا وہ بھی میں بتا دوں گا اگر آپ چاہیں گے۔ تھوڑا عرصہ پہلے جو آپ کہہ رہے تھے کہ شریف خاندان کے بارے میں اور جو باتیں آپ نے کی تھیں، تو آپ لوگوں کو اب بیوقوف نہ بنائیں۔ یو آر پارٹ آف آل دس۔ یا تو اس ظلم کے خلاف بولیں، اس جبر کے خلاف کھڑے ہوں۔ آپ پولیٹیکل ورکر ہیں تو آپ کہیں زیادتی ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ، آپ کھل کر کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ ظلم اور جبر ہو رہا ہے، میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یا تو پھر آپ یہ کہیں، یا پھر آپ یہ نہ کریں کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی جھوٹی کہانیاں آپ لوگوں کو سنانی شروع کر دیں۔ تو ناظرین، اس ویلاگ کو یہاں پہ روک لیتے ہیں، اور کچھ اور چیزیں پھر نیکسٹ ویلاگ میں جائیں گے۔ ابھی یہ ڈیولپمنٹس چلتی رہیں گی، اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال